वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आपसे अब बात करेंगे कुछ कराची शहर के हवाले से, और कराची में जो सर्दी की जो शदीद लहर आने वाली है उसके हवाले से कुछ पेशन गोई हुई है। और कराची में जनवरी का आखिरी हफ्ता सर्द रहने की पेशन गोई की है। आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि शदीद सर्दियाँ पड़ने वाली हैं शहर कराची में। शहर में जनवरी का आखिरी हफ्ता सर्द रहने की पेशगोई की गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का ऐसा कहना है। और कराची में 23 और 24 जनवरी के दौरान दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है, ऐसा कहना है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा 5 न्यूज़ दुआ गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग दुआ, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बताइएगा कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने पेशन गोई कर दी है कि 23 जनवरी से शदीद सर्दी की लपेट में आने वाला है कराची शहर। जी बिल्कुल सलाम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा देखिए, आने वाले दिनों में जो है कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखा जाएगा, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि कराची में जनवरी के आखिरी हफ्ते में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशन गोई की गई है, जबकि 23 और 24 जनवरी को कराची का दर्जा हरारत जो है वो सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। जबकि बलूचिस्तान से जो सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो है कराची और सिंध के दीगर इलाकों में जो है वो सर्दी की एक बार फिर से नई लहर आएगी, और जिसके बायस जो है कराची और कराची के अलावा जो सिंध के दीगर इलाके हैं उनमें भी सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आने वाले दिनों में जो है वो कराची में जिस तरह अभी सर्दी महसूस की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है इससे भी ज्यादा सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। इसी के साथ साथ जो बलूचिस्तान के इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके असरात जो है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और दीगर जो सिंध के दीगर इलाके हैं उनमें भी असरात हो रहे हैं, जिसमें सरपार, लारकाना और उमरकोट समेत सिंध के दीगर इस्लाम में भी तेज हवाएं और बर्फबारी का जो सिलसिला है इसी तरह बलूचिस्तान में जारी रहेगा। अगर बात करें कराची के इस महीने के अलावा अगले महीने फरवरी के हवाले से, तो फरवरी के इब्तिदाई हफ्ते में भी जो मौसम है कराची का वो इसी तरह सर्द और ठंडा महसूस किया जाएगा, ये कहना है महकमा मौसमियात की जानिब से। और साथ ही साथ सना अगर हम बात करें कि सर्दी में जो इजाफा देखा जा रहा है दिन ब दिन, उसी के साथ जो है वायरल इंफेक्शन के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं कराची में। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर्स की मैं कल गई थी डॉक्टर्स की जानिब, तो उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि कराची में अभी इतनी सर्दी तो आई नहीं है, जबकि वायरल इन्फेक्शन के केसेस आने लग गए, वो ज्यादा आने लग गए क्योंकि गले की खराबी, खांसी, जुकाम और लोगों को जो सांस लेने में काफी दुश्वारी का सामना हो रहा है। तो अक्सर जो चीजें रिपोर्ट हो रही है वायरल इन्फेक्शन की, वो यही रिपोर्ट हो रही है कि लोग सर्दी के बायस जो है वो लोगों के गले खराब हो रहे हैं, खांसी, जुकाम और सांस लेने में काफी लोगों को दुश्वारी का सामना हो रहा है। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि डॉक्टर्स की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि वायरल इन्फेक्शन का जो वायरल इन्फेक्शन के ये जो अलामात है ये कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर से कोविड-19 का जो खास सिलसिला वो कहीं ना कहीं देखने में मिल रहा है कि सर्दी की आमद के साथ साथ ये जो वायरल इन्फेक्शन की अलामात आ रही है, तो ये सब चीजें जो है एक बार फिर से कोविड-19 का शायद हमें सामना करना पड़ जाए। तो डॉक्टर का यही कहना है कि सर्द हवाओं से बचने के लिए जब आप बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त ऑब्वियसली जो मेट्रोलॉजिस्ट से आपकी बात भी होगी, महकमा मौसमियात ने कहा है कि जी मजीद इंटेंसिटी बढ़ सकती है, सर्दी की बढ़ेगी, बल्कि वो ये कह रहे हैं। तो उनसे निपटने के लिए मतलब क्या बारिश का भी उन्होंने कहा है कि क्या बारिश भी मुतवक्को है, कराची शहर में बारिश भी हो सकती है? नहीं, उनकी जानिब से यही बोला जा रहा है कि सर्द हवाएं जरूर शुरू होंगी, तो सर्दी की लहर आएगी बलूचिस्तान से, उसके बाद जो है कराची में मजीद सर्दी में इजाफा देखा जाएगा, लेकिन बारिश की कोई भी इस वक्त तक पेशनगोई नहीं की गई। बस यही है कि सर्द हवाएं होंगी, मौसम जो है वो मजीद सर्द महसूस किया जाएगा। अच्छा, सर्दी का ज़ाहिर सी जब मौसम आता है तो ऑब्वियसली लोगों को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आप क्या कहेंगी कि फ्लू और इन्फ्लुएंजा ज़ाहिर सी बात है वायरसेस फैले हुए, अभी आपने कोविड-19 का भी जिक्र किया तो उसके भी केसेस रिपोर्ट हुए, तो आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे इंसेंटिव्स लेने चाहिए लोगों को? अच्छा देखिए, सबसे पहले जैसे सर्दियां आती है तो सर्दियों में मौसम ठंडा होता है, तो सबसे पहले तो हमें गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ जो है मास्क का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग देखेंगे खवातीन या मर्द हजरात तो वो घर से बाहर जाते हैं, तो बाहर की जो ये हवाएं हैं वो इंसान के अंदर जल्दी अटैक करती हैं।
تو ان سب چیزوں کو نا ان چیزوں سے بچنے کے لیے نا ہمیں چاہیے کہ ماسک کا استعمال کرے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ گرم کپڑوں کا بھی استعمال کرے. خاص طور پر سردی کی جو گرما گرم چیزیں ہوتی ہیں, فش ہو گئی, انڈے بوائل ہو گئے, ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں گاجر کا حلوہ ہو گیا, اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کریں اور خود کو جو ہے وہ اس سردی کے موسم میں اپنا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, گاجر کے حلوے پہ بڑا زور تھا آپ کا کہ گاجر کا حلوہ ضرور کھائیں. اور ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے جو انفراسٹرکچر اور پبلک سیفٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی انسینٹیوز لیے گئے ہیں, کوئی ایسے رولز بنائے گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب تیز ہوائیں کراچی شہر کا رخ کرتی ہیں تو سائن بورڈز وغیرہ گر جاتے ہیں, اس میں کافی حادثات رونما ہوتے ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی میجر اسٹیپس اٹھائے گئے ہیں؟ جی بالکل, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پروڈکشنز آ جاتی ہیں, ہمارے جو کراچی کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا, تو اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے اسٹیپس لیے گئے ہیں کہ آنے والی جو کراچی کا موسم ہے جس میں سردی میں مزید اضافہ دیکھا جائے گا, تو بینرس وغیرہ کے حوالے سے بھی رولس ریگولیشنز اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. بالکل, بہت شکریہ دعا غفار آپ کا, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں تفصیل سے بتایا کہ جی کراچی شہر میں شدید سردیاں پڑنے جا رہی ہیں, اور محکمہ موسمیات کا بھی کہنا ہے کہ جی کراچی میں شدید سردیاں پڑیں گی 23 جنوری سے. اور ناظرین, کراچی کی بات ہو گئی, موسم کی بات ہو رہی ہے, تو کیوں نہ اسکردو آپ کو لیے چلیں. اسکردو کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اسکردو میں سرمائی سیاحت کے فروغ کے لیے 2 روزہ ونٹر سپورٹس فیسٹیول سجایا گیا تھا, جو کل اختتام پذیر ہو گیا. برف پر آئیں کھیلیں بچے اور روایتی دھنوں پر رقص نے سما باندھ لیا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ 5 نیوز. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, میڈم آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ یہ بتائیے, اسکردو میں بڑا زبردست فیسٹیول ہوا اور کیسا آپ نے دیکھا لوگوں کا رجحان, لوگوں کا وہاں پہ کیا کہنا تھا؟ اس طرح کے فیسٹیولز ہونے چاہیے. جی بالکل, گلگت بلتستان میں ان دنوں شدید سردی کی وجہ سے جو معاملات زندگی ہے وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی ہے, اور لوگوں کے لیے ایکٹیویٹیز نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے کوئی کام, اور اس طرح سب چیزیں سردی کی وجہ سے مان پڑ جاتے ہیں. ایسے میں گلگت بلتستان حکومت اور محکمہ سیاحت کی طرف سے ایک اقدامات کیے گئے کہ گلگت بلتستان میں 7 days جو فروزن فیسٹیول, جو ونٹر فیسٹیول ہے وہ منایا گیا. اس میں 2 دن اسکردو اور آگے 3 دن ہنزا میں اس جو 7 days پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. اسکردو میں جو پروگرامز ہوا اس میں آئس ہاکی, اس کے علاوہ جو بچیوں نے اسکیٹنگ کر کے اور دیگر جو ثقافتی رقص وغیرہ جو روایتی دھن ہے ان پر لوگوں نے رقص کیے, اپنے جو ثقافتی چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پہ ڈسپلے کیے گئے. اس حوالے سے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات سے یہاں کے جو ثقافت ہے وہ دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے مواقع میسر آ جائیں گے. اس کے علاوہ جو نوجوانوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں, جس طرح جو آئس ہاکی ہے, آئس ہاکی جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نیا کھیل ہے, پچھلے 3 سالوں سے یہ یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے. اس کے متعلق جو یہاں پہ پہلے دن کے جو افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر جناب راجہ اعظم خان صاحب تھے, اور اس کے علاوہ جو اختتامی تقریب تھے اس کے مہمان خصوصی یہاں کے گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری ابرار احمد مرزا صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو لڑکوں کے اندر, جو کھلاڑیوں کے اندر جو ٹیلنٹ دیکھ کے وہ پریشان رہ گئے, ان کی خوشی دید نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے, حالانکہ ہمارے یہاں اس کا کوئی رواج نہیں تھا. پچھلے 7 سالوں سے ہنزا میں یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا جو آئس ہاکی کا کھیل ہے, اور بلتستان میں پچھلے 3 سالوں سے یہ آئس ہاکی کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس سال پورے بلتستان ریجن کے جو 4 اضلاع ہیں ان کی نمائندگی یہاں پہ تھی, اور اسکردو سے 3-4 ٹیمیں یہاں پہ موجود تھی اس ایونٹ میں. اور اس ایونٹ میں کے فائنل میں جو اسکردو کی 2 ٹیمیں مد مقابل تھی, اس میں دونوں جو مقررہ وقتوں میں انہوں نے جو ٹف مقابلہ ہوا, سنسنی خیز مقابلے کے بعد آگے جا کے پینلٹی سٹاک پہ انہوں نے 2 گول سے اسکردو بی ٹیم نے یہ جیتا, اپنا ٹرافی اپنے نام کر لیا.
اس حوالے سے جو وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، بوڑھے بچے جوان شوق سے وہاں پہ دیکھ رہے تھے ٹھٹرتی سردی میں. یہاں پہ اس وقت جو دن کو -4 سے 5 تک ہوتی ہیں تو رات کو 10 سے 15 تک جو مائنس ٹمپریچر ہو جاتے ہیں. اس مائنس ٹمپریچر میں بھی ٹھٹرتی سردی میں بھی نوجوان بچے بچیاں بوڑھے وہاں پر موجود تھے اور سردی کا کوئی احساس نہیں تھا اور بڑے شوق سے وہ دیکھ رہے تھے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. رگوں میں خون جما دینے والی سردی جو ہے جو سب کو جما دے، ایسے موسم میں وہاں پہ اسکیٹنگ میں انہوں نے آئس ہاکی کھیلی. تو جو پارٹیسپینٹس تھے وہ صرف پروفیشنلز تھے یا کوئی امیچور پارٹیسپینٹس نے بھی جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ جی یہاں پہ جو کھلاڑی ہے وہ پچھلے 3 سالوں سے پریکٹس کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو آپ کو بتا دوں جو شریف سپارہ صاحب انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. وہ کوچ تھے یہاں کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں انہوں نے اپنے نگرانی میں ان کو ٹریننگ دیا. باقاعدہ جو انٹرنیشنل رولز ہیں ان رولز کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ کھیلے گئے. لیکن موسم کی تھوڑی سی بات یہ بتا دوں کہ کل جو اس ایونٹ کے دوران موسم آبرآلود رہنے کی وجہ سے برف اتنے جمے نہیں تھے. اس وجہ سے وہاں پہ جو آئس ہے وہ بہتر جمع نہیں تھا. پانی آئی اور اس میں تھوڑا سا کھلاڑیوں کو مشکلات کا سامنا رہا اور کھلاڑیوں نے کہا کہ ہم اس کھیل کو آگے تک لے جانے کے لیے اور اس سے بہتری لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اس شریف سپارہ کی کوششوں سے یہ انہوں نے بھی آگے سے جو قوانین ہے وہ سب سیکھے ہوئے ہیں. جو پاکستان کی بہتر جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں سے انہوں نے سیکھا ہے اور یہاں پہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے یہ اسکیٹنگ کے اور اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے تو بتایا میں ڈیٹیل میں. اب یہ بتائیے کہ آبویسلی وہاں پہ شدید سردی ہے اور سنگل ڈیجٹ میں وہاں پہ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے. تو وہاں پہ اتنی شدید سردی میں لوگ کس طریقے سے مینج کریں؟ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کیا انیشیٹوز لیتے ہیں اور کس طرح کے میجر وہ لیتے ہیں اسٹیپس جس سے وہ سردی سے بچ سکیں؟ جی یہاں پہ سردی کے جو دورانیہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. نومبر سے لے کر آپ جو مارچ کا موسم ہے تقریباً 5 سے 6 مہینے کا جو دورانیہ بنتا ہے. اس دورانیہ میں یہاں کے لوگ جو لکڑی اور جو LPG گیسز ہے وہ خریدتے ہیں اور یہ جلا کے گزارا کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر ان جو گیس اور LPG گیس اور لکڑی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے جو عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے وہ اس سردیوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا ان کو پڑتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے یہ سردیاں گزارتے ہیں. اور جو سردیاں گزارنے کے لیے جو مقامی طور پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ان میں بلے ہو گیا. اس طرح کے جو مختلف سوغات ہیں پھل فروٹ ہے وہ ان کو سکھا کے رکھتے ہیں تو وہ ان کو استعمال کر لیتے ہیں. اس طرح یہاں کے معاملات 3 مہینے 6 مہینے یہاں پہ گزار لیتے ہیں. اکثر علاقوں میں 6 مہینے شدید سردی ہوتی ہیں اور کچھ علاقوں میں 4 سے 5 مہینے کی سردی یہاں پہ پڑتی ہیں. اچھا یہ بتائیے، جہاں شدید سردی نے جو ہے معاملات زندگی کو متاثر کیا ہے وہیں سیاحتی جو معاملات ہیں وہ کافی متاثر ہوئے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سال کا سیاح کافی رجحان ہے وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں وزٹ کرنے؟ جی بالکل. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہاں پہ بجلی کی جو کرائسس ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. 23 سے 23 گھنٹے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. یہاں کے جو عام صارف ہے ہوٹلنگ ہے ان کے لیے جو کل چیف سیکرٹری صاحب نے خود اعتراف کر لیا کہ ہم یہاں پہ جس طرح سرمائی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہم جو کوششیں کر رہے تھے وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں. ہم اس میں کامیاب ہو نہیں پا رہے ہیں جس کی اصل وجہ جو ہے بجلی ہے. بجلی اب جب ہوٹلوں میں گرم کمرے ہوں گے، گرم جو آپ کو ملیں گے، پانی ملیں گے، وہاں پہ ماحول ملے گا تو پھر مختلف ایریا سے پاکستان سے یا پاکستان کے مختلف صوبوں سے اس کے علاوہ دیگر ممالک سے لوگ یہاں آئیں گے اور ہوٹلوں میں ٹھہریں گے. وہاں پہ آپ کو بجلی میسر ہوگی، انٹرنیٹ میسر ہوگا تو یہاں آئیں گے. لیکن ہم خود اسی کوشش میں ہیں کہ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ وہ اس کوششوں میں مصروف ہے کہ یہاں پہ بجلی وافر میں. ٹھیک ہے رضا کیسر، بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے کافی تفصیل سے اس کردو میں جو ٹورنامنٹ ہوا اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا
اور وہاں کے موسم کے حوالے سے بھی آپ نے آگاہ کیا. شدید سردی کی وجہ سے وہاں پہ جو سیاحت آتے ہیں، جو ٹورزم جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوا ہے. ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں، ہم سب کو بڑا انتظار تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے